پیچھے ذرا مہربانی کر کے پیچھے ہٹ جاؤ. گوشہ دیتے نہیں کوئی بھی بھائی بھی گوشہ دیتے نہیں. ہٹ جاؤ پیچھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت. آواز برائے کرم آواز نہ کریں. دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ پیر طریقت حضرت سید حاجی سید محمد قادری بابا کے عرس کے اس جلسے کو جو انجام دیا ہے وہ کام پورا کرنے میں پیر طریقت سید حسین میاں بابا کے تمام مریدین نے اس میں ساتھ سہکار دیا. اس لیے عرس کمیٹی ان کا دلی شکریہ ادا کرتی ہے اور آپ لوگوں نے جو شرکت کی اس تحت بھی آپ لوگوں کا دلی شکریہ. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء سرورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وابناءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل ایمان اور ایمان کی پہچان پر تقریر ہو چکی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاموش ہیں
تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن گائیڈ اس، قرآن انوائٹس اس، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ قرآن کیا دیتا ہے؟ ایمان کی دعوت۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ارے یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ تو ایمان اور ایمان کی پہچان پر کل تقریر ہو چکی، تھوڑا سا عمل پہ بات ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ I would like to invite your full attention about your important duty given by Allah Almighty. دو لفظ ہے، ایک ہے اقیمو اور ایک ہے صلاۃ۔ صلاۃ کے معنی نماز اور اقیمو کے معنی قائم کرو۔ نماز قائم کرو، اسٹیبلش پریئر، اسٹیبلش صلاۃ، استھاپت کرو۔ ہم کو تو کوئی جماعت نہیں ملی جو ہم سے یہ کہے نماز قائم کرو، جب ملے تو کہا نماز پڑھو۔ اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، مولا کہتا ہے پڑھو۔ جانتے ہو کیوں؟ پڑھنا آسان ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، قائم کرنا بڑی مشکل ہے۔ جو آسان ڈپارٹمنٹ ہے وہ لے لیا، اور جو مشکل ہے وہ اہل سنت و جماعت کے گلے۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان ہے کہ رسول کے پیچھے منافق بھی پڑھتا تھا، عبداللہ ابن ابی کو بھی پڑھنا آتا ہے، لیکن بچانا صدیق اکبر کو آتا ہے۔ نماز پڑھنا تو بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر بچانا عثمان غنی کو آتا۔ نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر بچانا مولا علی کو آتا۔ نماز پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا، مگر بچانا حسین ابن علی کو آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین کا دامن۔ نماز پڑھنا تو شمر کو معلوم تھا، مگر بچانا عباس جانتے تھے۔ نماز پڑھنا تو خولی کو بھی آتا تھا، مگر بچانا قاسم بن حسن جانتے تھے۔ نماز پڑھنا تو یزید کو بھی آتا تھا، مگر بچانا حسین جانتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو ہر بدعقیدوں کو آتا ہے، مگر بچانا سنی مسلمان جانتا ہے۔
واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیے جب قائم کرنا ہے اللہ کا آرڈر ہے اقیمو قائم کرو استھاپت کرو اسٹیبلش کرو قائم کرو تو دیکھنا پڑے گا کہ قائم کرنے کے لیے کیا انواریہ ہے قائم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے. سبحان اللہ. تو دو بار ضروری ہے. پہلے تو شروع کرو پڑھنا شروع کرو. شروع نہیں کرو گے تو شروع ہی نہیں ہوگی ثابت کب ہوگی. تو نماز کا پڑھنا ضروری. اور دوسرا پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری. پڑھتے ہو بچاتے نہیں ہو اور جب بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں اور جب بچے گی نہیں تو قائم کب ہوگی. حافظ قرآن بننے کے لیے دو بات ضروری ہے رٹنا ضروری اور پھر اس کو میمورائز رکھنا قائم رکھنا اس کو یاد رکھنا ضروری. پڑھتا جائے بھلاتا جائے پڑھتا جائے بھلاتا جائے جیون بھر حافظ نہیں ہوگا. دھنوان بننے کے لیے دو بات ضروری ہے. تو دھن کا کمانا ضروری تو کمائے ہوئے پیسے کو بچانا ضروری. کماتا تو ہے بچاتا نہیں دھنوان کب بنے گا. اگر اونا میں کسی کی آمدنی 5 لاکھ روپیہ روز ڈیلی 500,000 روزانہ اس کو 5 لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے امیر ہے کہ غریب بولو. 6 لاکھ روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہے امیر ہے کہ غریب. 1 لاکھ کا ڈیلی نقصان. بینک کرپٹ ہو جائے گا. امریکہ کے بینک سے زیادہ بدتر حال ہوگا. کیا بات. 24 بینک بیٹھ گئے. امریکہ کے 24 بینک بند ہو گئے. کتنے بینک؟ 24. یہ جہاں جائے گا بند ہی کرائے گا. تو عبادت کرنا ضروری ہے پھر کی ہوئی عبادت کو بچانا. کربلا میں یزیدیوں نے نماز پڑھی وہ پڑھنا جانتے تھے لیکن خاندان رسول بھوکا پیاسا بہ کر اپنی گردنیں کٹوا کر بچانا جانتا تھا. تو عبادت کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اسے بچانا ضروری ہے. تو کیا عبادت بھی ایسا ہی ہے کہ کیے جاؤ عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری تپسیا برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری پوجا ارچنا برباد ہو سکتی ہے؟ کیا تپ اور تپسیا اور سمرپن ہونا برباد ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ اتہاس نے یاد دلایا ہاشمی کیا تو بھول گیا عبادت برباد ہو چکی ہے. سجدے برباد ہو چکے ہیں. میں نے کہا وہ کس کا سجدہ؟ بولا حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کا سجدہ. جو حضرت آدم کے سامنے اکڑ گیا تھا اس کی عبادت برباد ہو چکی ہے. اس کے سجدے برباد ہو چکے. اور قرآن کھل کر کے کہہ رہا ہے اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا آرڈر ہے. فسجدوا فرشتوں نے سجدہ کیا. سبحان اللہ. گارنٹی لی جا رہی ہے. فسجدوا سجدے کا لفظ ہے سب سجدے میں چلے. الا ابلیس ابلیس کے سوا آدم کا. عبادت کا تو عالم یہ تھا
کہ اگر ابلیس کے سجدوں کو دھرتی پر رکھا جائے تو رائی کا جانے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں سجدہ نہ آ جائے. انکاؤنٹیبل سجدہ، اسنکھ، بے شمار، دنوں رات خدا کی عبادت کرنے والا. ایک بات فرینکلی مجھے بتاؤ، یہ ولی کا دربار ہے. ٹو بی ویری فرینک، چھپا رحمت، تم لوگ شیطان سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ٹو بی ویری فرینک، من سے بتاؤ. آتما ساتھ میں ہو، شیطان سے بچنا چاہتے ہو؟ تو اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو اسے پہچانو. ارے پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ پہچاننا ضروری ہے. تو اس کی پہچان بڑی صاف ہے. اللہ نے اس سے کہا عبادت کرو، اللہ نے اس سے کہا عبادت کرو، کہ عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، سجدے سجدہ، سجدے سجدہ، ذکر پر ذکر، ذکر پر ذکر، تسبیح 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 تسبیح، پاکی پہ پاکی بیان کرتا رہا. 6 کروڑ برس، 80 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 6 کروڑ برس تک عبادت کرتا رہا. توجہ، اللہ نے حکم دیا عبادت کرو تو 6 کروڑ برس عبادت کیا. اور جیسے ہی اللہ نے کہا آدم نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا، 1 سیکنڈ نہیں کیا. ہم پہچان گئے. آپ نے پہچانا کہ نہیں؟ کیا عبادت کہو تو کرے گا، اور نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا. اور یہی پہچان اس کے مریدوں کی ہے. عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے. لیکن جیسے ہی نبی کی تعظیم کی بات کرو انکار کر دیتے ہیں. یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں. اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے. تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا. عبادت کرنا تو ہر جماعت میں ہے، مگر بچانے والے ہماری جماعت میں ہیں. نمازی ہر جماعت میں ہے، مگر غوث اعظم ہماری جماعت میں ہے. غریب نواز ہماری جماعت میں ہے، سید محمد ہماری جماعت میں ہے، سادات کرام ہماری جماعت میں ہے، فاطمہ کا لال ہماری جماعت میں ہے، ولیوں کا کمال ہماری جماعت میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. تو نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ نماز صرف تفریح کے لیے نہیں ہے. not for enjoy, it must be established. ارے تحفہ کہاں کا ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ، بہت اچھے. سبحان اللہ. میرے نبی، اللہ اکبر، معراج کی رات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. نبی کی ذات ہے، سید الملائکہ کا ساتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، رحمتوں کی رات ہے، نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. مسجد اقصی پہنچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. مسجد اقصی پہنچے. سبحان اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جب سرکار مسجد اقصی میں پہنچے تو تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام جماعت بنا کے کھڑے ہو گئے اور رسول نے امامت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
حضور صلی اللہ تعالی وسلم امام الانبیاء نظر آئے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب کوئی پوچھے کہ میرا رسول کیسا رسول، کون رسول، تو کہنا موسیٰ کلیم اللہ کا امام، ابراہیم خلیل اللہ کا امام، عیسیٰ روح اللہ کا امام، سارے نبی اللہ کا امام. اس کو ہی رہنے دو. Put in the soft corner of your mind and look another hand. یہ نماز نبی کو ملی کہاں؟ معراج کی رات لامکان میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 50 ملی، 5 ہوئی، اس تفصیل میں آؤں گا. لیکن نبی کو نماز کہاں ملی؟ لامکان میں. اسے بھی یہی رہنے دو. ہم نے نماز کب پڑھی؟ پہلے ہمیں نماز ملی ہے، پڑھا بعد میں. کیا لگتا ہے؟ ہمارے حسین باپو ہیں، انہیں نماز پہلے ملی ہے، پڑھا بعد میں. اگر بچوں سے پوچھو، ملتی پہلے ہے، پڑھتے بعد میں، سیکھتے پہلے ہیں. ہمارے مرشد نماز انہیں پہلے ملی، پڑھا بعد میں. اہل سنت و جماعت کا امام احمد رضا خان، سبحان اللہ، نماز پہلے ملی، پڑھا بعد میں. اور یہ جماعت والا تم بتاؤ، تمہیں بھی تو پہلے ملی، پڑھا بعد میں. تو ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے نے نماز پہلے پایا پھر پڑھا. یہ میرا اکیلا رسول ہے کہ نماز بعد میں ملے گی، پڑھا پہلے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے نبی. سبحان اللہ. مسجد اقصی میں رسول نے نماز پڑھا دیا، ملے گی بعد میں، پڑھا دیا پہلے. اب ان سے پوچھو، یہ 5 وقت کی نماز اگر لامکان میں خدا نے دیا تو یہ جو پڑھا دیا یہ کب اور کیسے ملی؟ کیا بات، واہ واہ، اشارہ بہت بہت. ایک بات اور حل ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، رسول پڑھا رہے ہیں، اور نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. اس میں جتنے انبیاء کرام کا انتقال ہو چکا تھا، وصال ہو چکا تھا، وہ اپنی قبروں میں تھے. جو چاہوں گا 4 نبی چھوڑ کے بقیہ سب کے سب قبروں میں، تو سب قبروں سے نکل کے ہی تو آئے. تو اگر یہ قبر کی مٹی میں مل کے ختم ہو گئے تھے تو پھر جماعت میں آئے کیسے؟ تو پھر نبی کا زندہ ہونا ثابت. اسی لیے زندہ نبی نے زندہ نبیوں کو زندہ ثابت کرنے کے لیے اپنی زندہ قوم کو بتا دیا، انہیں مرا ہوا مت سمجھنا، یہ تو آج بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کتنا بڑا گستاخ دریدہ دہن ہے جو یہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. If prophet mixed into soil, how they are coming from their grave. قبروں سے آنا، 1,24,000 کب و بیش انبیاء کرام کا قبروں سے آنا، جماعت میں شریک ہونا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے زندہ ہونے کی دلیل. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب میرا نبی لامکان میں پہنچا، کمال ہے. حضرت موسیٰ صفت کی تجلی دیکھیں تو غش کھا جائے. کیا بات. خرا موسیٰ
سائقہ، گرے موسیٰ بے خود، صفت میرا نبی ذات دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، ما طاغ البصر وما طغى، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے ہوشی تو بڑی بات ہے، آنکھ جھپکی نہیں، سبحان کجی نہیں، مرحبا نو افیکٹ۔ سبحان اللہ واہ واہ، کیوں؟ کیونکہ میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ اب توجہ چاہوں گا واہ کہ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی مولوی عبداللہ کی طرح کیسے؟ آگے بڑھو۔ 50 وقت کی نماز رب نے دیا، نبی نے لیا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی کو نماز یاد رہے گی؟ ارے ایک جھلک ملتی ہے تو ولی پاگل ہو جائے۔ ہم اپنی پیار اور احترام کی زبان میں اسے مجذوب کہتے ہیں۔ کیا بات، ایک جھلک، واہ واہ، ابھی تلک، ایک جھلک، ابھی تلک، زیر فلک، پیش ملک۔ آپ غور تو کریں کہ برداشت نہیں کر پایا 20 سال تک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، کب سلوک آئے گا، کب ہوش آئے گا، ایک جھلک۔ تو ذات کبریات سامنے ہو اور ماتھے کی آنکھوں سے نبی دیکھ رہا ہو تو گنتی یاد رہے گی۔ کیا بات، لیکن احسان ہے موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، جیسے ان کو پتا چلا 50 وقت کی ہے تو نبی سے کہا یا رسول اللہ اس کو کم کرو، یہ بہت زیادہ ہے، جی میری امت کا مجھ کو تجربہ ہے، جی، آپ کی امت اس سے اچھی امت ہے، بہتر امت ہے، خیر امت ہے، بٹ 50 ٹائم کی نماز اس ٹو مچ، اس کو کم کرائیے۔ یہ دو مولوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے، دو نبی بول رہا ہے، دو رسول، واہ واہ واہ، موسیٰ بھی رسول، سبحان اللہ، مصطفیٰ بھی رسول، رسول سے رسول کہہ رہا ہے عبادت فرض ہے، اسے کم کرائیے۔ سبحان اللہ واہ یعنی رسول میرے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ تم چاہو تو عبادت گھٹ جائے، اللہ کا رسول کلیم اللہ میرے آقا و مولا کے بارے میں یہ عقیدہ کہ مدینے والے تم گھٹواؤ گے تو گھٹ جائے گا، کیونکہ عبادت اور ہے اور تمہاری محبوبیت اور ہے۔ میں ذرا جلدی تیزی کے ساتھ آپ کو لے چلوں۔ جب رسول پاک کو امت کا خیال آیا، رب کے سامنے تو جلووں کے سامنے، تجلی کے سامنے، جمال کے سامنے، حسن کے سامنے تھے، تو کسی اپنا بھی خیال نہیں تھا، لیکن جب موسیٰ نے خیال دلایا کہ امت پہ بوجھ ہے، امت کا خیالات ہی لوٹ گئے۔ سبحان اللہ، اب اسی طریقے سے میں تفصیل میں جانے کے بجائے اشارے سے کہہ دوں کہ ایک لوٹایا، ایک بار تو اللہ نے 50 کو 45 کیا، پھر موسیٰ نے لوٹایا تو 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قیامت تک کے لیے یا رسول اللہ اور کم کرائیے، پھر لوٹ گئے اور کہا 10 سے 5۔ موسیٰ نے کہا ابھی سب نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ اور کم کروا دیجیے۔ میرے نبی کے بارے میں وشواس دیکھو کلیم اللہ کا، اور آپ وشواس دیکھو جماعت کے ملا کا، وشواس دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کا، اور آپ وشواس دیکھو جماعتی ملا کا۔ 5 موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اور کم کرائیے، ابھی تو صحابہ کرام تابعین ایک اکثریت سارے کے سارے پڑھیں گے، لیکن قیامت تک سب نہیں پڑھیں گے۔ یہ بتاؤ اونا والوں،
سارے سنی مسلمان پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نا؟ یہ آج کی حالت ہے کہ سارے سنی مسلمان پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتے. یہ آج کی حالت ہے. اور موسیٰ کو کب سے مارنا؟ کیا بات 1400 برس پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے مقام سفر معراج میں رسول سے ملاقات کے دوران کا سب نہیں پڑھی ہے. تو جب کلیم اللہ کا علم غیب ایسا ہے تو رسول اللہ کا علم غیب کیسا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا. میرے نبی نے کہا اے اللہ کے کلیم، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا. توجہ چاہوں گا. اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا. اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور گھٹواؤں. توجہ چاہوں گا. اردو جاننے والوں کی توجہ چاہوں گا. نماز کی فرضیت وہیں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. میرے نبی کی طبیعت کا نام شریعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات اور اطمینان ہوا، امت مسکرا پڑی. اپنے نبی کی طاقت دیکھ کر، اللہ کی ان پر کرم دیکھ کر مسکرا پڑی. میرے دوستو، میرے نبی میں اگر عبادت گھٹوانے کی طاقت ہے تو گھبراؤ مت. محشر میں امت کی معصیت گھٹوانے کی بھی طاقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشخبری سنا تو گڈ نیوز فار سنی. گڈ نیوز فار سنی کمیونٹی. سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیے. اونلی 5 ٹائمز. ثواب 50 وقت کا ملے. سبحان اللہ. یہ اچھی خبر ہے. بہت اچھی. پڑھو 5، کماؤ 50 ٹائم. اگر یہ اچھی خبر ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو کل کسی بھی سیٹ کو پکڑو اور بولو ہم 5 دن کام کریں گے، 50 دن کی پگاڑ دو. جاؤ گجرات کی گورنمنٹ سے کہو ہم 5 سال کام کریں گے، 50 سال کی سیلری دے. بھگا دیں گے. ٹاٹا برلا دالمیا جے پوریا سے کہو ہم تمہاری فیکٹری میں 5 مہینہ کام کریں گے، 50 مہینے. پاگل ہو گیا. 5 گھنٹہ کام کر کے 50 گھنٹہ. ابھی تو فٹ پاتھ پر ہے. کیا چاہتا ہے ریلائنس بھی فٹ پاتھ پر آ جائے؟ ابھی تیری گیس نکلی ہے، میری بھی گیس نکل گئی. مگر یہ رب کا کرم ہے کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں تم پر یہ اسپیشل مہربانی ہے. یو پرفارم 5 times prayer and take ثواب of 50 times. 5 وقت کی نماز پڑھو. توجہ. یہ اللہ ہم نے 1 پڑھا تھا 1 کا ثواب ملتا، ہم نے 2 حج کیا 2 کا ثواب ملتا، 3 یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 5 وقت کا ثواب ملنا چاہیے. 50 کیوں؟ کیوں کا جواب بہت دلچسپ ہے، دھیان سے سنیے. ان کا سن ہاشمی سن. معاملہ میرے حبیب کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معاملہ میرے محبوب کا ہے. میرے حبیب نے نماز گھٹوایا، میں نے نماز گھٹا دیا. ثواب کو کہاں گھٹوایا جو ثواب کو بڑھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی پیاری نماز لے کر میرا نبی آیا. جان جائے پر نماز نہ جائے. حسین نے دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز رہے چاہے پریوار نہ رہے. اہل بیت نے دکھایا.
نماز رہے چاہے جیل میں جانا پڑے، مجدد الفسانی نے دکھایا، امام ربانی نے دکھایا، شیخ احمد سرہندی نقشبندی نے دکھایا۔ نماز نہ جائے چاہے پورے دارالعلوم کی گالی سننی پڑے، احمد رضا نے بتایا۔ کیا بات! نماز نہ جائے چاہے بخارا چھوٹ جائے، چاہے سمنان چھوٹ جائے، چاہے سنجر چھوٹ جائے، چاہے بغداد چھوٹ جائے، پر نماز نہ جائے۔ یہ سارے اولیاء کاملین نے کر کے دکھایا۔ نماز چھوڑنے پر کوئی تیار نہیں، اس کو دھیان میں رکھ کر کے مقام صحبہ پر مولائے کائنات، مشکل کشا، خیبر شکن، ابو الحسن، قوت پروردگار، صاحب ذوالفقار علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک نبی آئے اور علی کے زانو پر نبی نے سر رکھا، آنکھ بند کر دی۔ اب راوی کہتا ہے کہ زانو علی پر سر رسول ہے جی، نبی سو رہے ہیں۔ علی اس وقت تک عصر کی نماز پڑھے نہیں تھے، وقت گزرتا گیا، سورج ڈوب گیا، علی نماز نہ پڑھ پائے، رسول کا سر ہٹا نہ سکے، ادباً احتراماً تعظیماً فیصلہ علی کا ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف نبی ہے، نماز چھوڑنے پہ تیار ہو گئے، نبی چھوڑنے پہ تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے حسین کو دیکھیے کربلا میں، ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف نماز، تو سجدے میں چلے گئے، نماز میں چلے گئے، زندگی چھوڑ دیا۔ تو حسین کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی سے زیادہ قیمتی نماز ہے، اور علی بتا رہے نماز سے زیادہ قیمتی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ۔ تو زندگی سے زیادہ قیمتی بندگی ہے، اور بندگی سے بھی زیادہ قیمتی نبی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ بندگی لے کے جماعت بنا گئے، ہم نبی لے کے آباد ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب سورج ڈوب گیا تو نماز نہ پڑھ پانے کا دکھاوا آنسو بن کر آنکھوں میں آیا، چھلک کر نبی کے چہرے پر، گال پر، رخسار پر علی کا آنسو ٹپک گیا۔ نبی نے آنکھ کھولا، علی کیا بات، تم رو کیوں رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے میرے زانو پر اپنا سر رکھ دیا تھا تو ادباً اور احتراماً میں نے ہلایا نہیں، ہٹایا نہیں، اور میں نماز پڑھا نہیں تھا، اور اسی انتظار میں تھا کہ آپ سر اٹھاویں، موقع ملے تو پڑھ لوں۔ نہ آپ نے سر اٹھایا اور سورج ڈوب گیا۔ آج پہلا موقع ہے کہ میری عصر قضا ہو گئی، آپ کے احترام میں اور آپ کے تعظیم میں میں نے کچھ کیا نہیں اور نماز قضا ہو گئی۔ نبی کھڑے ہو گئے اور خدا سے کہا، اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، لو بھائی نماز نہیں پڑھ رہے اور اطاعت میں